اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے اس حصے سے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، اور فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عورت کے تقدس کی حد کو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکر حق کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ پسلی کی عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی کی ایک ڈھال ہے۔ اس نازک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھائی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منانو۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا، یا حنانو یا منانو کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزر رہے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بتا جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا آج تو نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آئی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ مالک باہر آئے گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے کہ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، مالک اسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھا، تو یا حنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، داروغہ جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے
کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہا اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کولا بن چکے ہیں، کس چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم نے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں نے اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی اپنی گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسا خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری ہی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم، حکمران، تاجر جو جھوٹ بولتے ہو، وہ بوڑھے شخص جو زنا کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہیں، جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلہ شروع کر دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔